بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اردو کی کتاب کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو جماعت 7، اس کے ساتھ ساتھ ریسورس پیک ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور مشکل سوالات کو اس کی مدد سے آپ حل کر سکیں، اور کتاب کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کو جماعت ہفتم کی اردو کی کتاب میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ سفر بہت اچھا رہے گا اور اس کتاب پڑھنے کے دوران ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، نئی معلومات ملیں گی، اور اردو کے بارے میں ہمیں بہت سی نئی چیزیں بھی معلوم ہوں گی۔ تو چلتے ہیں، اپنے کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہمارا پہلا سبق ہے، اور پہلے سبق کا پہلا حصہ وہ قواعد کے بارے میں ہے۔ آج ہم حمد کے بارے میں صرف قواعد والا حصہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم حمد کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پیارے بچوں آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو، کہ آج ہم کون سے SLOs پڑھیں گے۔ تو آج ہمارا SLO صرف ایک ہے، وہ ہے قافیہ اور ردیف سے آگاہ ہو سکیں۔ یہ ہے ہمارا SLO، اور ہم قافیہ اور ردیف کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ تو کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم دو چیزیں پڑھیں گے، قافیہ اور ردیف۔ تو آپ کی کتاب میں ان کی تعریف موجود ہے، اور آپ نے قافیہ اور ردیف کو صرف جاننا نہیں ہے بلکہ آپ نے حمد میں اس کی پہچان بھی خود کرنی ہے۔ وہ آپ کے گھر کا کام ہوگا جو آگے آپ کو دیا جائے گا، اس لیے آپ یہاں پر اس سبق کو غور سے سنیں تاکہ آپ قافیہ اور ردیف کو حمد میں پہچان سکیں اور ان کی پہچان آپ آرام سے کر سکیں۔ تو پہلے چلتے ہیں ردیف کی طرف۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں جس کا لفظی مطلب ہے گھوڑے، اونٹ یا کسی اور سواری پر پیچھے بیٹھنے والے شخص کو۔ تو ردیف کسے کہتے ہیں؟ جو سواری پر پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ردیف، اور ردیف ہمیشہ قافیہ کے بعد آتی ہے۔ تو پہلے کیا آتی ہے؟ قافیہ، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ردیف۔ کیوں؟ اس لیے کہ ردیف کہتے ہیں گھوڑے، اونٹ یا کسی اور سواری پر پیچھے بیٹھنے والے شخص کو، یعنی بعد میں آنے والے شخص کو۔ تو ردیف بھی ہمیشہ قافیہ کے بعد آتا ہے، اس لیے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو قافیہ کی پہچان تو خود بخود ہو گئی۔ قافیہ ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ ہم آواز، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہم صوت اور ہم آواز ایک چیز تھی، اور آپ کو ہم یہ پہلے بتا چکے ہیں۔ تو قافیہ ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے، جیسے شان، آن اور ایمان وغیرہ۔ تو بچوں، ہم نے قافیہ اور ردیف سیکھ لیا۔ اب کچھ سوالات کی جانب چلتے ہیں، اور سوالات میں قافیہ اور ردیف کی پہچان کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا آپ کو قافیہ اور ردیف کی پہچان صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی۔ پہلا سوال کیا ہے؟ ردیف کا لفظی معنی کیا ہے؟ آپ کو 4 آپشن دیے ہوئے، 1، 2، 3 اور 4۔ آپ نے اس میں سے درست جواب کے دائرے کو آپ نے کالے یا نیلے پین سے بھر دینا ہے۔ اب دیکھیں، ایک سوال میں آپ کے لیے حل کر دیتا ہوں۔ ردیف کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہم آواز الفاظ، سواری پر پیچھے بیٹھنے والا شخص، بار بار دہرایا جانے والا لفظ، یا ہم معنی لفظ۔ جی بتائیں۔ جی ہاں، سواری پر پیچھے بیٹھنے والا شخص۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ردیف کو ردیف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قافیہ کے بعد آتا ہے۔ ٹھیک، اب چلیں آگے سوال نمبر 2 کی طرف۔ اگلے سوال کی طرف۔ قافیہ شعر میں کس جگہ قافیہ شعر میں کس جگہ استعمال ہوتا ہے؟ شعر کے آغاز میں، شعر کے درمیان میں، آخر میں بار بار دہرایا جاتا ہے، یا ردیف سے پہلے؟ جی ہاں، ردیف سے پہلے۔ تو آپ نے اس کو یوں بھر دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے قافیہ اور ردیف کی پہچان جب آپ کو ہو جائے گی تو یہ سوالات آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوں گے۔
اب آپ کے گھر کا کام اور اصل کام جو آپ کا ہے، جو آپ کو بہت پسند ہے بچوں، وہ ہے کہ یہ حمد آپ کی کتاب میں موجود ہے. یہ کیا ہے؟ حمد. آپ نے اس حمد کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، غور سے پڑھنا ہے، اور اس میں دو چیزوں کی آپ نے پہچان کرنی ہے، قافیہ اور ردیف. آپ نے ان اشعار کو پڑھنا ہے، اور ان میں جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ قافیہ ہے یا یہ ردیف ہے، تو آپ نے اس کو گول دائرے سے ایسے آپ نے نشان لگا دینا ہے. جیسے میں آپ کے لیے یہ نشان لگا رہا ہوں، رحمان اور شان وغیرہ، اور یا رب اور یا رب. اس میں قافیہ کون سا ہے، ردیف کون سا ہے، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. تو آپ نے اس حمد کو غور سے پڑھنا ہے، اور اس میں قافیہ اور ردیف کی پہچان کرنی ہے، تاکہ کل جب ہم حمد کی تشریح کریں تو اس سے پہلے آپ قافیہ اور ردیف کی مکمل پہچان کر چکے ہوں. اور دوسرے گھر کا کام جو کہ بہت مزے کا اور بہت زبردست ہے، وہ کیا ہے؟ اگر اس حمد میں قافیہ اور ردیف نہیں دیے گئے، آپ نے وہ حمد کرنی ہے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک ایسی حمد لکھیں، آپ نے خود لکھنی ہے، جس میں قافیہ اور ردیف کی مثالیں موجود ہوں، اور حمد لکھنے کے بعد اس سے قافیہ اور ردیف علیحدہ علیحدہ کریں. اگر اس حمد میں جو آپ کو میں نے ابھی دی ہے، اس میں قافیہ اور ردیف موجود ہیں، تو آپ نے وہاں سے قافیہ اور ردیف اٹھا کر یہاں پر لائن لگانی ہے. یہاں پر آپ نے لکھنا ہے قافیہ، اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ردیف. جتنے بھی قافیہ ہیں وہاں پر آپ نے مزید لائنیں لگا کر یہاں پر لکھ دینے ہیں، اور جتنے بھی ردیف آپ کو ملتے ہیں آپ نے یہاں پر نیچے اور لائنیں لگا کر وہاں پر سارے ردیف آپ نے لکھ لینے ہیں، اور اس کی تعریف بھی آپ نے اچھی طرح یاد کر لینی ہے، اور اس کو یہاں پر آپ نے اپلائی بھی کر لینا ہے. تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے قافیہ اور ردیف کے متعلق اس کی تعریف یاد کی اور اس کی پہچان کی، اور کچھ سوالات آپ کو دیے، اور آپ کو قافیہ اور ردیف کی حمد میں پہچان کرنے کا گھر کا کام بھی دیا. امید ہے کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.